الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، پچھلے 20-25 برس پہلے کے دور کے مقابلے میں اگر آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمارا معیار زندگی بلند ہوا ہے. لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ہائی ہوا ہے. کھانے پینے سے لے کر، رہنے سہنے سے لے کر، گھر مکان سے لے کر، گھومنے پھرنے سے لے کر، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری خواہشات کا دائرہ اور بڑھا ہے. ہم اور معیاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں زندگی میں سکون کی کمی ہے. لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، راتوں میں نیند نہیں آ رہی، نفسیاتی مریضوں کی کثرت ہو رہی ہے، سائیکولوجیکل ڈیسیزز بڑھ رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. انسان خوشی چاہتا ہے، انسان سکون چاہتا ہے. اب وہ سکون کہاں ملے گا؟ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سکون ہمیں مال میں ملے گا. کسی کی نظر میں خوشی اور سکون کا دار و مدار بہترین بیوی، خوبصورت بیوی پر ہے. کسی کی نظر میں اولاد،
یہ سکون کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ 6 چیزیں اس دنیا کا رنگ ہیں، یہ 6 چیزیں نہ ہوتی تو دنیا بے رنگ ہوتی۔ ان 6 چیزوں سے ہم نے دنیا کو اٹریکٹیو بنایا ہے، ان 6 چیزوں سے ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے، بیوٹیفائڈ کیا ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا، جس ماحول میں قرآن اترا ہے، اس ماحول میں ایک لگزریس لائف کے لیے، ایک بہترین زندگی کے لیے یہ 6 چیزیں بنیاد تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان 6 چیزوں کو ہم نے واقعی میں اٹریکٹیو بنایا ہے، ان 6 چیزوں کی محبت نیچرل ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتوں کو ہم نے مزین کیا ہے۔ انسان کی طلب بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی خواہشات اس کے ساتھ جڑی۔ والبنین، اولاد، شادی کے بعد انسان کی پہلی طلب ہوتی ہے کہ اسے اولاد کا حصول ہو۔ جن کے گھروں میں اولاد کی کلکاریاں نہ گونجے وہ گھر ادھورے مانے جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں کچھ بھی کر لے، اولاد کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری چیز، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، دولت ہے، خزانے ہیں، بینک بیلنس آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ لیں، ایک بہتر مستقبل کی ضمانت ہوتی بھی ہمارے پاس پیسہ ہو۔ والخیل المسومۃ، اور چوتھی چیز ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کا بڑا مقام تھا، اور گھوڑوں میں بھی بعض گھوڑے ایسے ہوتے تھے جو برانڈڈ ہوتے تھے، نشان زدہ گھوڑے۔ اللہ نے کہا ان گھوڑوں کی محبت بھی ہم نے تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ والانعام، چوپائے، گائے، بیل، اونٹ۔ ظاہر ہے کہ ایک دیہاتی ماحول میں لوگوں کی آمدنی بھی اس سے جڑی تھی، لوگوں کا شوق بھی اس سے جڑا تھا، لوگوں کا اسٹیٹس بھی اس سے جڑا تھا۔ والحرث، اور کھیتی باڑی۔ یہ لاسٹ کی جو 3 چیزیں ہیں، گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، اس کو آج کے دور میں آپ اپنی ضرورتوں اور اپنے حالات کے حساب سے تبدیل کر لیں۔ بہترین سواری آج ہمارا شوق ہے۔ چوپائے کی جگہ، کیونکہ چوپائے سے ان کا بزنس جڑا تھا، آج ہمارا بزنس جن چیزوں سے جڑا ہو، ہمارا جو ورک پلیس ہے، جو بزنس پلیس ہے، جو بزنس کی چیزیں ہیں، جو سرمایہ ہے، جو کیپٹل ہے، وہ اس کو اللہ نے مزین کیا۔ اب آپ غور کریں، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی آج ان کے لیے محنت کر رہا ہے، ہر آدمی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مزین کیا، ان کو اٹریکٹیو بنایا اور تمہارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 6 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ریمارک کیا ہے، جو کمنٹ کیا ہے، میرے بھائیوں، وہ قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ میرے بندو، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی کا انجوائمنٹ ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اس سے چند دن آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے آپ سکون نہیں پا سکتے، اسے لذت ملے گی، انجوائمنٹ ملے گا، عورت سے، اولاد سے، دولت سے، سواریوں سے، آپ کے کیپٹل سے، آپ کی تجارت سے خوشی نہیں خرید سکتے بھائی آپ۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کا انجوائمنٹ ہے، متاع ہے، فائدہ اٹھاؤ، ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اس سے ختم ہو جانا ہے۔ تو اصل خوشی کہاں ہے؟ اللہ نے کہا واللہ عندہ حسن المآب، خوشی ہمارے پاس ہے، خوشی ہمارے پاس ہے، ہماری مرضی والا کام کرو، ہم تمہیں خوشی دیں گے۔ آپ غور کریں کہ دنیا کی زندگی کی 6 ایسی چیزیں
جو لگزریس لائف کی بنیاد ہے، جو خوشحال زندگی کی بنیاد ہے، اللہ نے ان 6 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سورہ آل عمران کی اگلی آیت میں، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے کہا میرے بندو، ان 6 چیزوں کو اگر تم نے خوشی کا ذریعہ سمجھا ہے تو تم غلط کہہ دیں گے۔ آؤ میں بتاؤں، اس سے بہتر ہمارے پاس وہ جنت ہے جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی۔ جنت ابھی ہمیں ملی نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بھئی مال سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، بیوی تو ہمارے پاس ہے نا، اولاد سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان 6 چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ 6 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ نے کہا ان 6 چیزوں سے بہتر وہ آخرت ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کر دیا۔ یعنی ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور آخرت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں اس کا صحیح طریقے سے تصور کر لے تو یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں کو وہ خوشی نہیں سمجھے گا۔ شریعت کی نظر میں یہ خوشی نہیں ہے۔ بھئی مال ہے، اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایک بڑی تعداد میں ایسے مشرکین تھے، ایسے منافقین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے کپڑے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کا کھان پان، ان کا رہن سہن بڑا ہائی فائی تھا۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو کے دل میں ایک ملال پیدا ہو سکتا تھا، ہم ایمان پر ہیں، ہم توحید پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں، ہمیں اتنا مال نہیں مل رہا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں نہیں مل رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو سبق دیا سورہ توبہ کے اندر، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی ان کے مال اور اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں اور ان منافقوں کے مال اور اولاد کو ہی ان کی عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ بھئی اگر اللہ ایمان کے بغیر، نیکیوں کے بغیر، اسلام کے بغیر، توحید کے بغیر اگر کسی کو نواز رہا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا فضل اس کے اوپر نہ، یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نواز رہا ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نبی ان کافروں کو جو مال اور اولاد ہم نے دیا ہے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، ہم ان کو عذاب دینے والے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حال میں ان کی جان جائے گی، یہ کافر ہوں گے، کفر کی حالت میں ان کی جان جائے گی، کفر کی حالت میں یہ دم توڑیں گے۔ بھئی مال کما لیا، پراپرٹی بنا لی اور دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، سانسیں ٹوٹی، دل کی دھڑکن رکی تو کفر کر رہے تھے، اللہ کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، تو سب تو برباد ہے نا، سب بیکار ہے۔ اللہ نے کہا ہے نبی آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ تو میرے بھائیوں مال یہ ہماری ضرورت ہے، مال ہمارے شوق کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، مگر مال ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ایک تعلیم دی ہے کہ مال کماؤ، مال تلاش کرو، مال طلب کرو، لیکن اپنے نفس کو کچل کر کے، اپنے نفس کو دبا کر کے نہیں، اپنے نفس کی خودداری کے ساتھ مال کماؤ۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری اور بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام، اور نوٹ کیجئے یہ اکلوتے صحابی ہیں جو خانے کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خانے کعبہ میں پیدا ہوئے، مگر صحیح سند سے ثابت نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام کی والدہ نے ان کو خانے کعبہ میں جنم دیا تھا، یہ صحیح سند سے ثابت۔ حضرت حکیم بن حزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو کچھ مال کی ضرورت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے مال مانگا۔ رسول اکرم کی عادت تھی آپ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی مدد کی۔ ایک بار ایسا ہوا، دو بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا۔ جب تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی، ان کو کچھ دیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا یا حکیم
ان هذه الاموال خضرۃ حلوۃ، اے حکیم یہ جو مال ہے یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اٹریکٹیو بنایا ہے، اس کے اندر بڑی رنگینی ہے اور بڑی مٹھاس ہے، مال بڑی میٹھی چیز ہے اور مال بڑی ہری بھری چیز ہے۔ فمن اخذها بطیب نفس، تو جو اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ مال حاصل، اس جملے پر غور کیجئے، نبی کا جملہ ہے، جو مال کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، اپنے نفس کی عظمت کے ساتھ، اپنے نفس کی خودداری کے ساتھ، اپنے ضمیر کو باقی رکھتے ہوئے مال کو حاصل کرے، بورک لہ فیہ، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ومن اخذها باشراف نفس، اور جو اس مال کو اپنے نفس کو دبا کر کے، اپنے نفس کے لالچ کے ساتھ، اپنے ضمیر کو بیچ کر کے اس مال کو کمائے، لم یبارک لہ فیہ، اس کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتا ہے۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک آدمی خوب کھانا کھائے مگر اس کا پیٹ نہ بھرے، کھانا کھا رہا ہے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اس کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے۔ اس کے مال کو اللہ ایسا بنا دے گا، اس کے مال کی برکت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حکیم ایک اور تعلیم میں تمہیں دے رہا ہوں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ کو بلند کرو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی بڑے عجیب و غریب لوگ تھے۔ نبی نے کہا کہ اے حکیم آج کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، حتی فارقت الدنیا، میں نے وعدہ کر لیا حتی افارق الدنیا، میں دنیا سے جب تک دنیا میں ہوں میرا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے منتیں کی، سماجت کی، گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ اے حکیم یہ مال لے لے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ حضرت حکیم بن حزام نے کہا نہیں، میں نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رسول سے یہ کمٹمنٹ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، میں کسی سے کچھ طلب نہیں کروں گا، میری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اب اس مال کو میں نہیں لوں گا۔ ایسی خودداری اور ایسی عزت نفس ان کے اندر پیدا ہو گئی رسول اکرم کے ایک جملے سے۔ تو بھائیو، مال سے انسان خوشی نہیں خرید سکتا، مال انسان کے ذہن کو سکون نہیں پہنچا سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، حکومت مل جائے انسان کو خوشی مل جائے گی۔ جی نہیں، حکومت عہدہ کرسی اگر یہ خوشی کا ذریعہ ہوتی تو بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون۔ بھائی فرعون اپنے دور کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ فرعون کے جملے تھے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے محل کے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی ہیں؟ یہ ساری نہریں، یہ ساری ندیاں، یہ پورا مصر میرے زیر نگی ہے، میرے انڈر میں ہے، میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے، میرا پاور ہے۔ انجام کیا ہوا فرعون کا؟ ڈوب کر کے مرا، پانی میں ڈوب کر کے مرا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی اللہ نے بچا کے رکھی اور کہا کہ اے فرعون ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا، تیری لاش کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا کے رکھیں گے۔ دنیا میں یہ انجام ہوا فرعون کا، اور ادھر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے۔ تو عہدہ، حکومت اور کرسی اگر یہ خوشی کا ضامن ہوتی، اگر یہ خوشی کا ذریعہ ہوتی تو فرعون کا یہ انجام نہ ہوتا۔ بھئی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا زیادہ حساب دینا ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول الا تستعملونی، مجھے آپ کہیں کا عامل کیوں نہیں بناتے، مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے، مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف،
اے ابو ذر تم کمزور ہو، تمہارے کندھوں کو میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ تم پر ذمہ داری ڈالی جائے. بھائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک انسان متقی ہے، دیندار ہے، مگر مینجمنٹ کے قابل نہیں ہے. اور ایک انسان بہت اچھا مینجمنٹ کرتا ہے لیکن اتنا متقی نہیں. تقوی ایک الگ چیز ہے، دینداری ایک الگ چیز ہے، اور مینجمنٹ کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے، عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری ایک الگ چیز ہے. کہا کہ اے ابو ذر تم کمزور ہو، اور وَإِنَّهَا امانہ، تم کہہ رہے ہو مجھے کہیں کا عامل بنا دو، ذمہ داری دے دو. اے ابو ذر یہ امانت ہے، یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ پاور، یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ عہدہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا ذریعہ بن جائے گا اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. بھائی اتنی خطرناک بات ہے. آدمی آج ذمہ داریاں اور عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ ذمہ داریاں قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن جائیں گی. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الا من اخذها بحقه، ہاں ذمہ داری وہ اٹھائے جو اس کا اہل ہو، جو اس کا حق رکھتا ہو، وہ ادى بما فيه، اور ذمہ داری کو ادا کرے، صحیح طریقے سے نبھائے. تو حکومت اور منصب میرے بھائیوں یہ خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. ہشام بن عبد الملک اپنے دور کا حاکم ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اموی حکمرانوں میں بڑا نام ہے ہشام بن عبد الملک کا. لاکھوں مربع میل پر حکومت ہے ہشام بن عبد الملک کی، دولت کی، حکومت کی ساری خواہشیں پوری ہو چکی ہیں. ہشام بن عبد الملک کہتے ہیں کہ اعددت تو ایام سعادتی فی حیاتی، میں غور کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خوشی کے کتنے دن گزارے. میں غور کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خوشی کے کتنے دن گزارے. فما وجدتها الا 13 یوما، پوری زندگی میں 13 دن سے زیادہ میں نے خوشی کے دن نہیں گزارے. یہ اپنے دور کا خلیفہ، اپنے دور کا حکمراں بول رہا ہے میرے بھائیوں. تو خوشی نہیں ہے ان سب چیزوں میں. یہ دنیا کی متاع ہے، یہ دنیا کا انجوائمنٹ ہے، اس سے آپ پیس آف مائنڈ حاصل نہیں کر سکتے، اس سے آپ دل کا سکون نہیں، اس سے خوشی نہیں پا سکتے. خوشی کہاں ملے گی؟ قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ نے خوشی کیا ہے یہ بتایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، ایمان ہے اور نیک عمل ہے، یہ دو چیزیں ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے دنیا میں بھی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا، ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر اور نیک اعمال کے بغیر آپ خوشی نہیں پا سکتے. بھائی خوشی یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ کی زندگی میں اللہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نہیں، اللہ کی توحید نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، آپ سے بڑا گھاٹے میں کوئی نہیں. اور آپ زندگی میں بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، لیکن آپ کے پاس اللہ ہے، اس کی محبت ہے، اس کا ایمان ہے، آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. امام ابن تیمیہ اس امت کی تاریخ میں بڑا اہم نام ہے، اپنے دور کا مجدد ہے یہ شخص. اپنی زندگی کے بڑے بہترین ایام علامہ ابن تیمیہ نے قید خانے میں گزارے، جیل کی کوٹری میں گزارے. قلم چھین لیا گیا تو کوئلے سے کتابیں لکھی ہے امام ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ کا ایک جملہ پڑھا تھا، بڑی بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی. کہا تھا ماذا یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انا جنتی و بستانی فی صدری، کہا کہ میری جنت تو میرے سینے میں چل رہی ہے، میری جنت، میرا باغ، میری زندگی کی خوشیاں میرے سینے میں ہیں. ان قتلی شہادہ، اگر مجھے قتل کر دیا جائے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا. وَإِخْرَاجِي مِن بَلَدِي سِيَاحَةً، اگر میرے شہر سے مجھے دور جلا وطن کر دیا جائے تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سفر ہوگا جو میں طے کروں گا. تو میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ یہ مصر کی عورتیں مجھے جس گناہ کی دعوت دینا چاہتی ہیں، جس بدکاری کے راستے پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار مجھے جیل میں پہنچا دے، مجھے جیل پیاری ہے، یہ بدکاری کا راستہ پیارا نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی خوشی اس میں ہوتی ہے، جس کو دنیا کی نظر میں، دنیا جسے دکھ سمجھتی ہے، دنیا جسے تکلیف سمجھتی ہے، جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو انسان اس دکھ کو بھی سکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں یہ پہلی بنیاد ہے میرے بھائی۔ اگر خوشی حاصل کرنا ہے، ایمان اور نیک عمل کا راستہ اپناؤ۔ اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ خوشی چاہتے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری پرابلم یہ ہے، ہم اللہ کو تب یاد کرتے ہیں جب ہاتھ میں لاٹھی لینے کی نوبت آتی ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب کاروبار میں مندی اور پریشانی آتی ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آیا، اللہ کو یاد کرنے لگے، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور طوفان ختم ہو گیا، شرک کرنے لگے۔ تو طوفان جب آئے اس وقت اللہ کو یاد کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام تو یہ ہے جب کشتی آرام سے چل رہی ہو تب اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کو یاد رکھیے، یہ سکون حاصل کرنے کا اور خوشی حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز، خوشی حاصل کرنے کے لیے تقدیر پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر مضبوط ایمان رکھیے۔ بھئی آج سماج میں حسد کیوں ہو رہا ہے؟ آج انسان دوسرے سے جل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ انسان کے سوچنے کا اینگل یہ ہے اسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو مل گیا مجھ کو کیوں نہیں ملا۔ بھائی اس اینگل کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، اس سوچ کے زاویے کو تھوڑا سا بدل دو اور یہ سوچو کہ جو آپ کو ملا ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے، جو ہمیں ملا ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے۔ یہ اگر سوچنے کا اینگل ہم کر لیں، تبدیل کر لیں تو زندگی میں سکون آ جائے گا میرے بھائی۔ آج اگر ہم پریشان بھی ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے بچے چین سے ہیں، ہماری بیوی چین سے، ہم سکون سے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹلوں میں آپ چلے جائیں، اسپتالوں میں چلے جائیں، مریضوں کو دیکھیں، پریشان حال کو دیکھیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو تقدیر پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں میرے بھائی۔ خوشی حاصل کرنے کا شریعت کی نظر میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنے اوقات کو گزاریں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں، اس میں آپ کو لذت ملے گی۔ نماز پڑھیں فارمیلٹی کی طرح نہیں، نماز کی لذت کو محسوس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اقامت کہو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ گویا صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ذریعے سکون ملتا تھا میرے بھائی۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھتے ہیں، کھانا پوری کی طرح پڑھتے نہیں، نماز کی لذت، عبادت کی لذت کو محسوس کریں۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی زندگی میں خوشی کی ضمانت دیتی ہیں۔ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں وہ خوش رہے گا۔ الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی، شادی اگر آپ نے نہیں کی ہے نیک بیوی کا انتخاب کریں، اور شادی ہو چکی ہے تو اپنی بیوی کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ انسان کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ والمسکن الواسع، کشادہ گھر ہے لیکن تنگ ہے، اگر پریشانی کا ذریعہ ہے، کشادہ گھر جس میں آپ
چین سے رہ سکیں، بچے چین سے رہ سکیں۔ اور تیسری چیز والجار الصالح، اچھا پڑوسی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مکان خریدنے کے پہلے پڑوسی دیکھ لو، اختر الجار قبل الدار، دار کے پہلے جار کا انتخاب کر لو، گھر کے پہلے پڑوسی کا انتخاب کر لو۔ اچھا پڑوسی مل جائے تو زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، بہترین سواری، اچھی سواری بھی انسان کی زندگی میں خوشی لاتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاءِ، 4 چیزیں انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں، 4 چیزیں انسان کی زندگی کو بیکار کر دیتی ہیں۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ الجار السوء، برا پڑوسی، برا پڑوسی، والمرأة السوء، بری عورت، برا پڑوسی، بری عورت، والمسکن الضیق، اور اسی طریقے سے تنگ گھر، گھر اگر تنگ ہو جائے، بیوی اگر بری مل جائے، پڑوسی اگر بدبخت مل جائے، اور سواری اگر خراب مل جائے، یہ 4 چیزیں اگر خراب ہوں انسان کی زندگی سے چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہمارے اختیار کی ہیں، اس میں ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ہم سعادت اور خوشیوں سے بھر لیں۔ میرے بھائیوں، تو خوشی اور سکون کے تعلق سے یہ شریعت کی چند تعلیمات ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ رب العالمین ہمیں عبادت میں، ہماری عبادتوں میں لذت اور سکون پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزگار میں آسانی پیدا فرمائے، ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، آمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔